الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اس وقت گرمائی تعطیلات چل رہی ہیں اور اسکولوں کے اعتبار سے تعلیمی سال ختم ہوا ہے اور آئندہ تعلیمی سال کی تیاریاں ہیں۔ اس موقع پر ماں باپ اپنے بچوں کی تعلیم کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے بھی فکر کرتے ہیں، انتظام کرتے ہیں، داخلہ دلواتے ہیں، ادارے تبدیل کرتے ہیں، اور دینی تعلیم کے اعتبار سے بھی ایک فکر ان دنوں میں یہ نظر آتی ہے کہ بچوں کو کسی دینی تعلیمی گرمائی کورس میں داخل کر کے بچوں کو دینی تعلیم سے کچھ نہ کچھ آراستہ کیا جائے۔ اس موقع کی مناسبت سے چند باتیں عرض کی جا رہی ہیں۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے صحیح بات، صحیح نیت اور طریقے کے ساتھ، اور ایسی بات جو ہمارے لیے مفید ہو، ہمارے حالات کے مناسب ہو، کہنے سننے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری اپنے بچوں کے متعلق ہے، اپنی اولاد کے متعلق ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، حدیث میں فرمایا گیا کہ تم میں سے ہر شخص نگران و نگہبان ہے اور اس سے اس کے ماتحتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ دنیا میں انسان زندگی گزارتا ہے، پھر اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، مگر جانے کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے اثرات اس کے بعد بھی باقی رہتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اجر و ثواب یا خدا نخواستہ گناہ کا سلسلہ بھی اس کے لیے جاری رہ سکتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، لیکن تین چیزیں ایسی ہیں جو باقی رہتی ہیں: صدقۃ جاریہ، ولد صالح يدعو له او علم ينتفع به۔ صدقہ جاریہ کوئی ایسا کام کر جائے کہ جس کے ذریعے سے اسے مسلسل ثواب ملتا رہے، نیک اولاد چھوڑ کر جائے، یا ایسا علم جس کے ذریعے لوگوں کو بعد میں بھی نفع پہنچتا رہے۔ اور اگر اس کے برعکس معاملہ ہو، یعنی ولد صالح کے بجائے ایسی اولاد چھوڑ کر جائے جو اولاد نافرمانی کے راستے پر لگی ہوئی ہو، اور اس میں خود ماں باپ کا بھی دخل ہو، تو ظاہر ہے کہ وہ اس کے لیے گناہ کا ذریعہ بنے گی۔ ایسے ہی صدقہ جاریہ کا کام کرنے کے بجائے کوئی برا طریقہ رائج کر کے جائے،
من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها۔ جو کسی اچھے طریقے کو جاری کرے گا تو جو لوگ اس پر عمل کریں گے ان کا بھی ثواب اس کو ملے گا، اور جو کسی برے طریقے کو رائج کرے گا تو دوسرے لوگ جو اس برے طریقے کو اختیار کریں گے ان کا بوجھ اور گناہ بھی اس کو ملے گا۔ تو غرض یہ کہ انسان کو تو جانا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے اثرات انسان کے بعد بھی باقی رہ جاتے ہیں۔ ان میں اپنی اولاد ہے۔ کوئی شخص دوسرے کے عمل کا ذمہ دار نہیں ہے، ہر شخص اپنے عمل کا ذمہ دار ہے، لیکن جو کسی کا عمل کا سبب بنتا ہے وہ ذمہ دار قرار پاتا ہے۔ تو اپنی اولاد کے نیکی کے راستے پر چلنے کا سبب ہم بن گئے تو اس کا ثواب ہمیں ملے گا، کیونکہ وہ ہمارا عمل ہے۔ اور اگر اپنی اولاد کے برائی کے راستے پر چلنے کا سبب ہم بنے تو اس کا گناہ ظاہر ہے کہ ہم کو ہوگا، کیونکہ ہم اس کا ذریعہ بنے ہیں، وہ بھی ہمارا عمل ہے۔ دینی تعلیم کے حوالے سے سب سے بنیادی سوال جو ہمیں اپنے آپ سے کرنا چاہیے، ہر مسلمان کو جائزہ لینا چاہیے، وہ بنیادی سوال یہ ہے کہ بچوں کی دینی تعلیم اور تربیت ہمارے نزدیک نمبر 1 پہ ہے یا سائیڈ والا کام، ضمنی کام ہے۔ بہت اہم بات ہے یہ جو میں عرض کر رہا ہوں۔ ہم کہنے کو تو چاہے کچھ کہیں، لیکن ہمیں اس کا جائزہ لینے کی اور اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم کبھی الیکشن سے ڈر رہے ہیں، کبھی قوانین سے ڈر رہے ہیں، کبھی فسادات سے ڈر رہے ہیں، لیکن دیکھا جائے تو ان سب سے زیادہ ڈرنے کی چیز وہ ہے جو خود ہم سے متعلق ہے، جس میں کسی اور کا دخل نہیں ہے، جس میں کسی اور کی طرف سے جبر اور زبردستی نہیں ہے، ہم اپنے اختیار سے کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنی اولادوں کے متعلق کیا طے کیا ہے اور ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ ہماری اولادوں کی دینی تعلیم اور تربیت ہمارے نزدیک اصل ہے، یا یہ کہ ان کو کمانے کے قابل بنانا اصل ہے؟ زبانی جمع خرچ اللہ کے پاس نہیں چلنے والا ہے۔ ہماری باتوں کی تصدیق ہمارے عمل سے ہونے والی ہے۔ بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے ہم کو۔ صحیح بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں کی اکثریت اب ایسی ہے کہ جن کے نزدیک اصل چیز یہ ہے کہ ہماری اولاد زیادہ سے زیادہ کمانے کے قابل بن جائے۔ دینی تعلیم و تربیت ایک سائیڈ کی چیز ہے، ضمنی چیز ہے۔ کمانے کے لیے جو پڑھنا ہے 3 سال کی عمر سے پڑھنا ہے، بالکل ابتدا سے، پری پرائمری سے اعلیٰ ترین اسکول کا انتخاب کرنا ہے، اور پھر وہاں سے لے کر کے 13 سال تک اسکول میں، پھر 2 سال انٹر کے کالج میں، پھر 4 سال ڈگری کے کالج میں یا کسی اور اچھے کورس میں۔ یہ پورا عرصہ ہمارے بچے کو بھرپور وقت لگانا ہے تاکہ ہمارا بچہ دنیا میں زیادہ سے زیادہ کمانے کے قابل بنے، اور بچے کی دینی تعلیم کے لیے گھنٹے 1.5 گھنٹے کا مکتب، جس میں نہ ہمیں اٹینڈنس کی کوئی پابندی ہے نہ ٹائمنگ کی کوئی پابندی ہے، جب چاہو لاؤ، جب چاہو لے جاؤ، جتنے دن چاہو غیر حاضری کرو، یا گھر کا وہ ٹیوشن کہ وہ بھی اسی رنگ میں چلتا ہے، اس کی بھی جو صورتحال ہے وہ ہم کو معلوم ہے۔ اور یہ بات ہے کہ جو مکتب کے ماحول اور تعلیم سے اگر وہ منظم ہو، جو فائدہ ہوتا ہے وہ گھر کے ٹیوشن سے وہ فائدہ نہیں ہوتا، سوائے اس کے کہ بعض لوگ بہت دیندار ہیں، بعض
مائیں بہت دیندار ہیں اور انہوں نے اپنے گھر کے ماحول کو تعلیم و تربیت کا ماحول بنایا ہوا ہے تو وہ مستثنیٰ ہے۔ باقی عام لوگوں کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ بس برائے نام ناظرہ ختم ہو گیا، چند صورتیں یاد ہو گئیں، بعضوں کی وہ بھی پکی نہیں ہیں، نماز کا طریقہ بس بنیادی قسم کا آ گیا، باقی نماز سے متعلق بھی بہت تفصیلات نہیں معلوم ہیں، بعض لمبی دعائیں نماز کی بھی یاد نہیں ہیں، اور پھر اس کے بعد چھٹی ہو گئی، ہماری مرنے تک چھٹی ہو گئی، اولاد جوان ہو جائے، شادی ہو جائے، کمانے کے قابل ہو جائے، بس اب کچھ ضرورت نہیں ہے۔ بہت اہم سوال یہ ہے، ہم نے اپنی بچوں کی دینی تعلیم اور تربیت کو کون سا نمبر دیا ہوا ہے؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو گرمائی مدرسے چلتے ہیں، مفید ہے، کرنا چاہیے، جہاں پر سہولت ہو، وسائل ہوں، ضرور کریں، لیکن یہ بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کیا ایک وقتی کام ہے یا مستقل کام ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ ہم نے اسے ایک وقتی کام بنا دیا، اور یہ گرمائی جو مدرسے ہیں، ان میں ہم لوگوں کو شہر میں تو جو مسائل ہیں وہ یہ ہیں کہ سب سے بڑا مسئلہ اسٹاف کا پیش آتا ہے، وہ سارے بچے ایک ساتھ نکل کے آ جائیں، اسٹاف کہاں سے لائیں گے، کہاں انتظام کریں گے اس کا؟ تو ہمارے قابو میں معاملہ نہیں آتا۔ ہاں، اگر سال بھر بچہ مکتب سے جڑا ہوا ہے، کسی اچھے مکتب سے، اور پھر اسی مکتب کے بچوں کے لیے گرما میں بھی کوئی ترتیب بنا دی جائے تو وہ ترتیب ان بچوں کے لیے زیادہ مفید ہو سکتی ہے۔ پھر تعلیم اور اپنے بچوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے حوالے سے ایک اہم ترین پہلو ہے، وہ ہے اپنی زبان اور اپنے کلچر کی حفاظت۔ صرف پڑھ لینا نہیں ہے خالی کہ ناظرہ آ گیا، قرآن پڑھنا آ گیا، کچھ چیزیں یاد ہو گئیں۔ ان کے ایمان، ان کے عقیدے کی حفاظت کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس زبان سے تعلق رہے جس زبان سے ہمارا کلچر، ہماری تہذیب، ہماری ثقافت جڑی ہوئی، اور ہمارے لیے وہ اردو زبان ہے۔ ہمارے بچے کتنے واقف ہیں اور اردو زبان سے کتنا ہمارا تعلق باقی رہ رہا ہے؟ اس کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ ہمارے بچے علماء کی گفتگو سننے اور سمجھنے کے لائق نہیں ہیں اب، اس لیے ان کو علماء کی باتیں، علماء کے بیانات سمجھ میں نہیں آتے ہیں، اور اگر کچھ کو اتنا سمجھ میں آ جاتا ہے تو کتاب پڑھنے کا سوال نہیں ہے، کتاب نہیں پڑھ سکتے۔ کوئی ایسی کتاب جو سیدھی سادی زبان میں ہو وہ بھی پڑھنا مشکل ہے ان کے لیے۔ اور ویسے یہ ایک تو دوسرے موقعوں پر عرض کرتا ہوں میں، دینی تعلیم کے حوالے سے نہیں بلکہ تعلیم کے حوالے سے، کہ پڑھا لکھا کون ہے؟ پڑھا لکھا آدمی در حقیقت وہ ہے جس کو کم از کم ایک زبان اچھی آتی ہو، کم سے کم۔ باقی ایک سے زائد زبانیں بھی پڑھے لکھے لوگوں کو آتی ہیں، اردو بھی آتی ہے، عربی بھی آتی ہے، انگریزی بھی آتی ہے، اور بعض لوگوں کو اور بھی زبانیں آتی ہیں، لیکن جو کم سے کم درجہ ہے وہ یہ ہے کہ کم سے کم کوئی ایک زبان اتنی اچھی آئے کہ اس زبان میں آدمی معیاری کتابیں پڑھ سکے۔ جب ہم اس معیار کے اوپر دیکھتے ہیں تو ہمارے وہ بچے جن کو ہم نے نرسری سے لے کے پی جی تک بہت کچھ خرچ کر کے کمانے کے قابل بنایا ہے، اور جن کو اب 1 لاکھ کی 2 لاکھ کی آمدنی ہو گئی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ کی آمدنیاں ہو گئی ہیں ماہانہ، لیکن ان میں سے ایک بڑی تعداد ایسی ہے جن کو کسی ایک زبان پر اتنی مہارت نہیں ہے کہ وہ اچھے لٹریچر کو پڑھ سکیں۔ ایک خاصی تعداد ہے ان کی، ان کو کمپیوٹر چلانا آ گیا ہے، ان کو آئی ٹی اور سافٹ ویئر کی اپنی فیلڈ میں اتنی مہارت حاصل ہو گئی ہے کہ ان کو لاکھوں روپے کی تنخواہ مل رہی، یا ڈاکٹر بن گئے ہیں،
کچھ اور بن گئے ہیں، لیکن ان کے پاس اتنی زبان کی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اچھے لٹریچر کا مطالعہ کر سکیں، ایسی بھی بڑی تعداد ہے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ پڑھے لکھے کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ پڑھا لکھا وہ ہے جس کو کم سے کم ایک زبان اعلیٰ درجے کی آئے۔ ایک زبان بھی اعلیٰ درجے کی نہیں آتی تو کمانے کے قابل تو بن گیا مگر پڑھا لکھا نہیں۔ اور یہ تو ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اونچی تعلیم تک پہنچے ہیں، جبکہ مسلمانوں کے اندر جو تعلیم کا تناسب ہے وہ بھی اتنا گرا ہوا ہے کہ 10ویں جماعت تک پہنچتے پہنچتے ہی راستے میں گر جاتی ہے بہت بڑی تعداد، اور بہت سے 10ویں جماعت سے نکلتے ہیں تو گرتے پڑتے لڑھکتے ہوئے کسی طرح نکل جاتے ہیں، بس نکل گئے، آتا کچھ نہیں ہے۔ پھر اس کے اوپر گئے تو چیٹنگ مار کے انٹر پاس ہو گئے، اور اوپر گئے تو ایسے کالجوں میں جا رہے ہیں کہ جہاں پر بس پیسہ خرچ کرو ڈگری مل جائے، پڑھائی اڑائی کچھ نہیں ہے۔ مسلمانوں کے اندر بہت بڑی تعداد ہے ایسی، یہ حقیقت ہے چاہے تلخ ہو مگر حقیقت، بس صرف ڈگری لے کے نکل رہے ہیں، کچھ نہیں۔ اب جو لوگ اچھے کمانے کے قابل بن گئے چلو پھر بھی کما تو رہے ہیں وہ، لیکن یہ نہ کمانے کے قابل ہے نہ پڑھنے کے قابل ہے۔ کیا ترقی ہوگی ہماری دنیا کے اعتبار سے بھی، جس کی فکر میں ہم مرے جا رہے ہیں، اور دین جس کی فکر سب سے زیادہ ہونی چاہیے ہمیں، وہ دین کہاں سے آئے گا ایسے لوگوں کے اندر؟ علم نہیں ہے، شعور نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اسی وجہ سے بے شعوری کی زندگی گزر رہی ہے۔ ہم مستقل طور پر اپنے بچوں کو ان تعلیمی اداروں کے حوالے کر رہے ہیں جہاں صبح سے شام تک زہر دیا جا رہا ہے، گندگی اونڈیلی جا رہی ہے، ٹپکائی نہیں جا رہی ہے۔ گندگی ٹپکا نہیں رہے ہیں، ڈراپس نہیں ٹپکا رہے ہیں، گندگی اونڈیلی جا رہی ہے، اور ہم ایک مکتب کی بھی پابندی نہیں کر سکتے، ایک ٹیوشن پہ اکتفا کیے ہوئے ہیں۔ بہت ضرورت ہے کہ ہم اس کی فکر کریں، اور اس کا حل یہ ہے، سب سے بنیادی کام اپنے ادارے قائم کرنا ہے، اور آنے والے حالات میں اس ملک کے اندر سب سے زیادہ خطرہ تعلیم کے میدان سے ہے۔ اس لیے اگر سب سے بڑا جہاد کرنا ہے اس امت کی حفاظت اور تحفظ کے لیے تو وہ تعلیمی اداروں کا قیام ہے۔ اپنے تعلیمی ادارے قائم کرو، ہر قسم کی قربانی دو اس کے لیے، اور جہاں یہ نہیں ہو سکا تو وہاں صرف گرمائی تعطیلات میں نہیں بلکہ سال بھر کی بنیاد پر 2 سے 2.5 گھنٹے کے منظم اور معیاری مکاتب چلائے جائیں، اور اس کے لیے امت پیسہ خرچ کرے، کسی قسم کے بخل اور کنجوسی سے کام نہ لے۔ اگر ان کے نزدیک دین کی، ایمان کی، عقیدے کی اور اپنی اولاد کی ایمانی حفاظت کی اہمیت ہے اگر ان کے اندر، تو جس معیار سے وہ ان کو دنیا کمانے کے لائق بنانے کے لیے خرچ کر رہے ہیں، اسی اعتبار سے ان کو مکاتب کے اوپر خرچ کرنا پڑے گا۔ منظم ہوں، معیاری مکاتب ہوں، وقت زیادہ ملے ان کو، اور پابندی کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ ان کو چلایا جائے۔ اگر ہم اس کی فکر نہیں کریں گے اور اپنے بچوں کے لیے یہ انتظام نہیں کریں گے تو یہ چھٹیوں کے خالی مکاتب اور یہ ڈمے اور غیر حاضریوں والے شام کے صبح کے مکاتب، یہ ہمارے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کے لیے کافی نہیں ہوں گے، اور کہ ان کے ایمان و عقیدے کی حفاظت صرف ان تدبیروں سے بہت دشوار ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس صورتحال کا صحیح احساس و ادراک نصیب فرمائیں، اور ہم کوشش کریں اس بات کی کہ ہم سال بھر اپنے بچوں کی دینی تعلیم تربیت کے لیے مستقل اور مضبوط نظام چلائیں، اور خاص طور پر اپنے بچوں کو اپنی زبان اور اپنے کلچر سے جوڑے رکھنے کی بھرپور فکر کریں، اپنے گھر کے اندر بھی ماحول بنائیں تاکہ ان کا ایمان، عقیدہ اور وہ تہذیب جو حیا والی تہذیب ہے، جو اسلامی تعلیمات سے مطابقت رکھنے والی تہذیب ہے، وہ ہمارے اندر باقی رہے، ورنہ بے حیائی والی
اور الحاد اور کفر والی مغربی تہذیب غالب آ جائے گی تو پھر ایمان اور عقیدہ بھی خطرے کے اندر پڑ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری حفاظت فرمائے، ہم سب کو اللہ اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے، اور ہماری اولادوں کی اللہ حفاظت فرمائے، آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔